ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسے ہے۔ تو ذکر کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح انسان زندگی کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے، یعنی اس کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے جب زندہ ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں میت کیسی لگتی ہے، تو اسی طرح ذکر کے ساتھ انسان کا باطن روشن ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے۔ ذکر جو ہے یعنی اللہ کی یاد جو ہے، اس کی کئی اقسام ہیں، قرآن، نماز، تسبیحات، علم کا سیکھنا سکھانا، یہ اس وقت ہم ذکر کی مجلس میں ہیں۔ پھر اسی طرح دوسروں کو امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، تو یہ جو ذکر ہے اس کی کسی بھی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے بہتر عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، چاہے آپ نماز میں کر رہے ہیں، نوافل میں کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تعلیم قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تسبیحات کے ذریعے کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کسی بھی طرح کھڑے، بیٹھے، لیٹے، چلتے پھرتے، فارمل وے میں، انفارمل وے میں، اونچے یعنی جہرن اور سرن، جس شکل میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، بہت افضل عمل ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، بھول جانا، اور وہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا میں خوب محو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حالت میں ذکر کرنے کی عادت ہو، یعنی ذکر جو ہی چھوٹے تو ہمیں کبھی سی محسوس ہونے لگے کہ کچھ رہ گیا ہے، کچھ چھوٹ گیا میرے ہاتھ سے، کچھ نکل گیا ہے، کچھ کمی سی ہے، وہ خالی پن فوراً محسوس کر لے۔ ہم ذکر کرنے والے سب سے آگے آگے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ذکر کی حالت میں مسلسل اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے۔ پھر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور اس میں ایک بات یہ کہی کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے، یعنی دشمن سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جنت کے باغیچے ہیں ذکر کی مجلسیں، جیسے یہ مجلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، مجالس ذکر کی مجلسیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل رشک لوگ کون ہوں گے؟ جن کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کو ڈھانپ لے گی۔ وہ انبیاء و شہداء نہیں ہوں گے، لیکن ان کے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پہ رشک کریں گے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہوں گے جن پہ انبیاء و شہداء رشک کریں گے؟ فرمایا، یہ مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہے، مختلف قبیلوں، مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پہ جمع ہوتے ہیں اور عمدہ کلام کو اس طرح چن چن کر لیتے ہیں جیسے کھجور کھانے والا عمدہ کھجوریں چن چن کے لیتا ہے۔ تو مجھے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کا خیال آتا ہے کہ علم کی مجلس میں سے جو اہم نکتے ہیں وہ آپ اپنے پاس محفوظ کرتے جاتے ہیں، کچھ باتیں دل میں یاد ہیں اور کچھ قلم سے یعنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی مجلسیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے۔ یاد رکھیے، جب میں ذکر کا لفظ بولتی ہوں نا تو ذکر کی ساری اقسام ذہن میں لایا کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ذکر صرف اللہ ہو کرنے کا نام بن گیا ہے۔ ذکر کی مجلس کیا ہے؟ جس میں سارے لوگ بیٹھ کے اندھیرا کر دیں اور پھر وہ اس انداز میں ذکر کریں کہ سارے ایک نعرے کی شکل میں اور مل کے کوئی آوازیں بلند کریں۔ صحابہ سے ایسے کوئی طریقے منقول نہیں ہیں۔ وہاں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جو بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے اس کو بھی ذکر کی مجلس سمجھتے تھے، اور ویسے بھی اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جیسے مسجد نبی میں ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے، دو جماعتیں تھی، کچھ علم سکھا رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے ویسے ہی تسبیحات پڑھ رہے تھے اپنی، تو آپ علم والوں کے پاس گئے تو
یہ بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، یعنی علم کا سیکھنا سکھانا، اور بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، جیسے آپ حرم میں بیٹھ کے کرتے ہیں، کسی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تسبیحات کرنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کر کوئی ایسے حلقے اکٹھے کیے جائیں۔ ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ اگرچہ وہ اجر و ثواب کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ وقت کیوں گنوا دیا۔ ذکر نہ کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، بد نصیب لوگ ہیں۔ عمرو بن ابسہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ عز و جل کی ہر ایک مخلوق اللہ عز و جل کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتی، یعنی صبح ہوتے ہی ساری مخلوق ذکر میں لگ جاتی، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ ذکر نہیں کرتے۔ تو میں نے بنی آدم میں آتا قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا بدترین مخلوق، یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ، یعنی آسمان و زمین، سورج چاند ستارے درخت شجر حجر ہر چیز ذکر میں مشغول ہے سوائے ان لوگوں کے جو سو کے وقت گزار رہے ہیں یا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ نفلی عبادت میں افضل عمل اللہ کا ذکر ہے، تو یہاں پر اس ذکر کی خاص شکل بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنا۔ سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پاک ہے۔ تو جس کلام میں، جس ذکر میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے، تسبیح بیان کی جائے اور حمد و ثنا بیان کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا۔ کیا فرمایا؟ جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ تمام مخلوق کی نماز ہے، تمام مخلوق کی نماز ہے۔ نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، دو باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں، دو باتوں سے روکتا ہوں، اور دو کرنے کے جو کام بتائے اس میں سے ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار، کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ اتنی طاقت ہے اس کلام کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں، یہ دو منع کرنے والی چیزیں۔ اسی طرح ان کلمات کو اگر کوئی 100 دفعہ دن میں پڑھے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ترمذی کی، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، صرف ایک دفعہ کہنے سے۔ کہہ لیجیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے، اکیلا ہونے کی وجہ سے یا ویسے اس کو اندھیرے کا فوبیا ہو، کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ دینے کو دل نہ چاہے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم میں سے کس کی وسعت ہے کہ سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کلمے کو ہی زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی بھنبھناہٹ ہوتی، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح، اور وہ اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتے رہے، یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیشہ عرش کے ارد گرد آپ کا ذکر ہوتا رہے۔ قیامت کے دن بھی انسان کا بچاؤ کریں گے، یعنی جہنم سے بچانے کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اہل جنت کا ذکر کیا ہوگا؟ ان کے سانس کے ساتھ ان کو تسبیح و تحمید سکھا دی جائے گی کہ بولنا بھی نہیں پڑے گا، سانس لیں گے اور سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ یہ جو احادیث نے بیان کی، یہ آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے تسبیحات کی فضیلت والا، اس میں لکھی ہوئی ہے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور خاص طور پہ بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں، ان کے اندر بھی ایک کامنس آتی ہے،
ایک سکینت آتی ہے. ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں یہ تو بچے ہی ہیں، ابتدائی عمر سے، چھوٹی عمر سے کہ چلو یہ پڑھو، انگلیوں پہ گنتے ہیں، اچھا تم نے کتنی دفعہ پڑھ لی، کتنے جنت میں درخت لگائے، تو آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی ہے. پھر ذکر کیا قسم اللہ کے نام پڑھنا، اللہ کے نام یاد کرنا. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. کتاب التوحید. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، 99، ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا، یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. من احصاہا، تو احصاء سے مراد ان کو گننا، ان کے معنی پہچاننا، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا. خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں پورا ہوتا. احصاء میں ہر چیز کا جمع ہو جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا، ان کو پہچاننا، ان کا معنی جاننا، ان کی فضیلت جاننا، کہاں پڑھنا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں. بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے. وہ کہتے ہیں پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا، دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا، تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا. قرآن میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو، اللہ کے نام لے کے، جیسے یا حی یا قیوم، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، اور باقی بھی اسی طرح. پھر ہے دعا مانگنے کے 2 مرتبے ہیں. نمبر 1 دعا العبادہ، یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا. ہمارا رب رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ تعریف عبادت کی دعا ہوتی ہے، دعا العبادہ کہتے ہیں اس کو. اور دوسرا ہے دعا المسئلہ، طلب اور مانگنے کی دعا، کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے اللہ کو پھر سوال کرنا. اور اسماء حسنہ کے ساتھ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بنا کے اور پھر اس سے دعا کرنا، یا موجود، یا ذات، یا شیء، اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ اللہ کے جو پراپر نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی پہچان یہ علم کا پہلا مرتبہ ہے. سب سے پہلے جس کو جاننا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ اللہ رب العزت. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہماری مشکل کشا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے باقی نام ہے، پہچان. یہ علم تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ جب ایک انسان، کوئی بچہ، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا، تب ہی اس کی زندگی درست ہوتی، تب ہی اس کو واقعی ہدایت ملتی، تبھی وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تبھی اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، تبھی وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اگر ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ پہلا کام اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت، خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو. اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. پھر اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جتنا جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اسی لیے اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے کہ تمام علوم کا سردار ہے یہ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے، یاد کرنے، جاننے، سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قواعد ہیں. اس میں پہلی بات یہ کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں، اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی بذریعہ وحی معلوم ہوئے. ہم اپنے پسند سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھ دوں، خود سے کوئی رکھ دوں. یہ نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے. کسی انسان کو، کسی بشر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پسند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس سے اس کو پکارنا شروع کر دے اور اس کی لاجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو. نہیں، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا، اور وہ علم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر. پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بارے میں کتاب و سنت سے آگے نہ بڑھیں. عقل، رائے، خواہش
امام احمد کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو خود اس نے اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے، خود یا کسی عالم یا کسی اور انسان کے بتائے ہوئے نام کے مطابق نہیں کام کریں گے. پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے. الحاد سے، الحاد کا مطلب کیا ہے؟ جو سیدھے رستے سے ہٹ جانا. لحد ہوتی ہے نا وہ قبر جو بغلی قبر ہوتی، نیچے گڑا کھودتے کھودتے سائڈ پہ قبر کھودنا شروع کر دینا. تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے یا نام جن صفات پر دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے. جیسے امت میں کچھ ایسے فرقے گزرے ہیں کہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں. پھر اسی طرح بغیر تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ضروری. تحریف یعنی خود تبدیلی کرنا، تعطیل یعنی کسی صفت کو معطل کر دینا، تکییف کسی کیفیت کو بتانا، تمثیل یعنی مثال بیان کرنا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 99 تو ہمیں بتایا گیا کہ اتنے تو کم از کم یاد کر لو، لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کے صرف 99 نیم نہیں ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں. اس لیے بعض کتابوں میں آپ کو زیادہ بھی ملیں گے، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ یعنی اتنے تو زبانی یاد کر سکتا ہے انسان یا آسانی سے ہر ایک کو معلوم ہو ہی سکتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے یا وہ جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام تو خزانہ غیب میں ہے. اور جیسے حدیث شفاعت میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی تعریف کرنے کے لیے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی وہ تعریف. تو اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں گے. یعنی وہ علم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، وہ قیامت کے دن دیا جائے گا، جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر دعا کریں گے اور پھر آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا، جو شفاعت کبریٰ کی حدیث آتی ہے. الہدیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک کارڈ ریوائز کر کے چھاپا تھا جس میں قرآن اور سنت کی دلیل سے وہ نام لیے گئے ہیں، اور باقی جو تاج کمپنی کے چھپے ہوئے نام، ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جن سے لوگوں نے خود نام بنا لیے. جیسے المذل اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن ذلت دینے والا اللہ ہے. تو ذل من تشاء، تو اس سے لوگوں نے نام اسم فائل کر کے تو مذل بنا لیا. تو یہ نام نکال دینے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے نہیں ملتے. تو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، اور کچھ افعال بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے. تو قرآن سے ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مثلا زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. حدیث نمبر 44، پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا. دعا بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوتم اللہ فاعزموا فی الدعاء ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطنی فان اللہ لا مستکرہ له. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کو پکارو تو پکارنے میں عزم رکھو، یعنی اچھی طرح پکارو، اور تم میں سے ہرگز کوئی یوں نہ کہے کہ اگر تو مجھے چاہے تو عطا کر دے اور چاہے تو نہ کرے. یعنی لکھا ہوا نہیں یہاں، لیکن مطلب یہی بنتا ہے کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہاں دعا مانگنے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے. یا اللہ تو دے سکتا ہے، تو مجھے عطا کر. یہ نہ کہے تو چاہے تو عطا کر، وہ تو دینے پہ قادر ہے. اس سے پورے یقین اور عزم کے ساتھ دعا کریں. اسی طرح دعا مانگنے کے کچھ اور آداب بھی ہیں. مسئلہ یہ کہ غافل دل سے دعا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. پھر یقین سے دعا کریں کہ قبولیت کا یقین ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یہ نہیں پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں، بہت مانگی ہے ابھی تک تو ہماری بات نہیں مانی گئی، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، میری تو سنتا ہی نہیں. نعوذ باللہ، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ اللہ آپ کے تو بس میں ہے سب کچھ، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح بغیر ہچکچاہٹ کے رب سے دعا کرنی چاہیے. کس سے؟ بغیر ہچکچاہٹ، پورے یقین سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے عز و جل سے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. پھر خشوع و خضوع اور عاجزی سے مانگے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. پھر گریہ و زاری، رو دھو کے مانگے،
آپ دیکھیں کس طرح بچے جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو بلا وجہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. تکرار اور اصرار سے دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 3 بار ایک دعا دہراتے تھے. آپ نے فرمایا جس شخص نے 3 بار اللہ سے جنت مانگی تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے تو دوزخ کہتی ہے اللہ اس کو آگ سے پناہ دے دے. پھر دعا میں جلد بازی نہ کریں. تو بندہ جب تک جلد بازی نہ کرے دعا قبول کی جاتی رہتی ہے. یعنی جلد بازی کیا کہ مایوس ہو کے انسان تھک جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے، یہ نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. یا رب العالمین، یہ صرف اور صرف تیری رحمت ہے، تیری عنایت ہے کہ ہم آج اس قابل ہوئے. یا اللہ اس پر ہم تیرا دل کی گہرائیوں سے اور زبان کے ساتھ اور انشاءاللہ عمل کے ساتھ بھی شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تو اس کوشش کو قبول کر لے. اللہ تو اس کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جا. قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے اور ہمارے دلوں کا نور بنا دے اور ہمارے لیے خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ اس کو بنا دے. اس کے ساتھ ہمارے درجات کو بلند فرما اور قیامت کے دن ایک ایک آیت کے بدلے ہمارے درجوں کو بلند فرمانا. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے دین سے محبت کرتے ہیں، تیری کتاب سے محبت کرتے ہیں، تیرے انبیاء اور نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان محبتوں کی وجہ سے تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں شیطان کے شر، اس کے وسوسوں اور تمام دشمنوں سے محفوظ رکھ جو ہمارے اندر نفس کی صورت میں یا باہر انسانوں اور شیطانوں کی صورت میں ہمیں تیری راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. یا اللہ تو جانتا ہے ہم تیری راہ سے ہٹنا نہیں چاہتے. اللہ ہم تیری ہی طرف آنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ تو ہمیں واپس بلا لے. اسی زندگی میں اللہ ہم تیرے بننا چاہتے ہیں. اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. اللہ یہ راستہ اور یہ روشنی جو تو نے ہمیں دکھائی ہے یہ ہم سے کبھی نہ چھینے. اللہ ہم پہ ہمارا نور مکمل کر دینا. ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ پل صراط پر بھی نور تمام کر دینا اور امن اور عافیت کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے جنت الفردوس میں داخل کر دینا اور اپنا دیدار نصیب فرمانا. اللہ اپنے نیک صالح بندوں میں شامل کرنا. یا رب العالمین، ہماری موت کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہو اور ہمیں ایسی پکار آئے کہ جس سے ہمارے دل راضی ہو جائیں اور تو ہم سے راضی ہو جائے. یا رب العالمین، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ اپنی پاس سے ہر طرح کی رحمتیں عطا فرما. اللہ جتنے لوگوں نے پڑھا اور جو آج شریک ہیں اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا رب العالمین، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے. یا اللہ جس کے دل میں جو بھی کوئی پریشانی ہے، اللہ آج اس دعا میں جو بھی شریک ہے یہاں یا باہر جہاں جہاں بھی یہ دعا سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان کی پریشانیاں، ان کے دکھ، ان کے غم، ان کے ہم، ان کی زندگی میں بندشیں، رکاوٹیں، اللہ اس قرآن کی بدولت ان سب کو دور فرما دے. اللہ سب کی مشکلات آسان فرما دے. یا رب ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے تیری طرف رجوع کیا، ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے. یا اللہ تو ہمارے لوٹنے کو آسان کر دینا. یا اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے، جو کچھ تو نے اتارا ہم اس پہ ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے. یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. ہمارے شوہروں، ہمارے بچوں اور ہمارے خاندان والوں کے ساتھ ہمیں خوشحالی نصیب فرما. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ ہمیں اپنے ساتھیوں اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اللہ انہیں دین پر چلا. اللہ ان کے دل کی رکاوٹیں دور کر دے. اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دے. اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور قیامت کے دن ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے. اللہ جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام کر دے، اور جن کی ہو چکی ہے اور گھروں میں پریشان ہے اللہ ان کے اندر موافقت پیدا کر دے. یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا. یا اللہ ہمیں متقیوں کا ساتھ دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یا اللہ ہمارے لیے ساری مشکلات آسان کر دے. ربنا افرغ علینا صبرا
وتوفنا مسلمین. اللہ دنیا میں صبر کے ساتھ جئیں اور ان مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے اجر پائیں اور آخرت میں انجام بھی اچھا ہو اور ہمارے اس دین پر ثابت قدمی ہو. اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور جو لوگ اس راستے میں ہمارے لیے رکاوٹ ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر دے. یا اللہ ہمیں کسی کے لیے فتنہ نہ بنا اور کوئی ہمارے لیے فتنہ نہ بنے اور ہمیں اپنی رحمت سے ہر منکر سے اور ہر منکر کے فتنے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا. اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے, اس ہدایت سے محبت دی ہے, اللہ اس کو اور بڑھا دے اور اسے ہم سے نہ چھیننا اور اپنی رحمت عطا کرنا. یا رب العالمین ہم ایمان لائے ہیں, تو ہمیں بخش دینا. اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں, بہت ظلم کیے ہیں, اپنی جانوں پہ بہت سی زیادتیاں کی ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے اس نیکی کے کام میں اور دین کے کاموں میں بھی جو زیادتیاں کی ہیں, جو قصور اور کوتاہیاں ہم سے ہوئیں, وہ بھی ہم سے معاف کر دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا. اللہ ہمارے قدموں کو جما دے دین کے راستے پر. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہ تو ہمیں بھی بخش دے, ہم سے پہلے کے ایمان والوں کو بھی بخش دے. اللہ ہمارے گھر والوں کو بخش دے. اللہ تمام مومنوں کو بخش دے. قیامت تک جو مومن ہیں سب کو بخش دے, اور جو ایمان نہیں لائے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما. اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے, بڑا شفیق ہے. اللہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے, اللہ تو سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یا رب العالمین ہم ایمان لائے ہیں, ہمارے بال بچوں آل اولاد سب کو ایمان نصیب فرما. اللہ ہماری کوتاہیاں درگزر فرما. یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے. توفنا مع الابرار, موت کے وقت موت کے بعد بھی نیک لوگوں کے ہاتھوں اٹھائے جائیں اور نیک لوگوں میں شامل ہوں. اللہ آگے جہنم کے آگ سے بچا لینا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یا رب العالمین تو ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا, کیونکہ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو نے ذلیل کر دیا. اللہ اس ذلت سے محفوظ رکھنا. یا اللہ پل صراط سے خیر و عافیت کے ساتھ پار کرا دینا. یا اللہ ہمیں جنتوں میں ہمارے بچوں اور ہمارے ساتھیوں اور ہمارے والدین اور سب کے ساتھ تو شامل کرنا. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا, ہمارے بھول چوک سے درگزر فرمانا. تو ہمیں معاف کر دینا, ہمیں بخش دینا, ہم پہ رحم فرمانا. یا رب العالمین ہمیں علم آنے کے بعد جہالت میں پڑھنے سے بچا لینا. یا اللہ تو ہمارے غموں کا مداوع کر دینا. اللہ ہماری بیماریوں دکھوں تکلیفوں کو دور کر دینا. یا رب العالمین تو ہی ہر معاملے میں ہمارے لیے کافی ہو جا. اللہ ہمیں بندوں سے بے نیاز کر دے. اللہ تو خود اپنی رحمتوں سے ہماری ضروریات پوری کر دے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہی ہمارا دوست ہے. اللہ اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں سے ملا دینا. اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ ہمارا حساب بھی آسان کر دینا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہم الہمنا رشدنا. اللہ ہمارے معاملات میں ہمیں سمجھ بوجھ عطا کر دے اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا. اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت کر دینا. اے اللہ ہمیں ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور غنا عطا فرما. اللہ ہمارے اندر کا تزکیہ کر دے. اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا, ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا, اور ہمارے حالات کی اصلاح کر دینا. ہمارے سارے معاملات درست فرما دے. اللہ تو ہمیں علم نافع عطا کر, عمدہ حلال پاکیزہ رزق عطا فرما, قبولیت والا رزق عطا فرما. اللہ جو ہم نے سیکھا اس سے ہمیں فائدہ پہنچا, اور جو ہم سیکھیں اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں, اور آئندہ بھی ہر دن ہمارے علم میں اضافہ فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے, ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے بڑھاپے میں ہمیں بہترین رزق عطا کرنا. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا, ارذل العمر سے بچانا, بری بری بیماریوں سے بچانا. اللہ ہمیں حلال سے عطا کرنا, اللہ ہمیں حرام سے بچانا. اللہ جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں قناعت عطا کرنا, اس میں برکت پیدا کر دینا.
یا رب العالمین ہر مشکل کو آسان کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اللہ آسانی اسی وقت ہوتی ہے جب تو آسانیاں کرتا ہے. اللہ ہر معاملہ آسان کر دے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, زندگی کا بھی اور موت کے بعد کا بھی, اور موت کے وقت بھی آسانی کر دینا. ہماری روح آسانی سے نکلے. یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے چھپے کھلے گناہ کو معاف کر دینا. یا رب العالمین برے اخلاق سے بچانا, برے اعمال اور بری خواہشات سے بچا لینا. یا رب العالمین ہمیں قرض کے غلبے سے بچانا, دشمن کے ہنسنے سے بچانا. یا اللہ ہمیں شرک سے بچانا, اس شرک کو جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کے بارے میں ابھی تک لا علم ہے. یا اللہ ہر شرک سے محفوظ رکھنا. یا اللہ فقر سے, قلت سے, ذلت سے, ظلم سے محفوظ رکھنا. اللہ ہمارے سارے معاملات میں بہتری کر دینا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہ سخت مشقت, بدبختی کے پا لینے, بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لینا. اللہ ہم اور حزن, عجز اور کسل, سستی اور بزدلی اور بخل اور قرضے اور لوگوں کے غلبے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ نعمتوں کے زوال سے بچا لینا. اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو باقی رکھنا. یا اللہ تو ہمیں عافیت میں رکھنا, ہم سے عافیت کو دور نہ کرنا. یا رب العالمین اپنے غصے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ایسے علم سے بچانا جو ہمیں فائدہ نہ دے, اور ایسے دل سے جس کے اندر خشیت اور خشوع نہ ہو, اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو, اور ان دعاؤں سے جو قبول نہ ہو. اللہ تو ہماری ساری دعائیں قبول فرما. یا اللہ تو ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کرنا, اور ہمارے لوگوں میں بھی, اور ہمیں کمی نہ دینا. اللہ برے دن سے بچانا, بری رات سے بچانا, بری گھڑی سے بچانا, برے دوستوں سے بچانا, برے ہمسایوں سے. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے, ہمارے سارے گناہوں کو, ہنسی مذاق میں کیے ہوئے, سنجیدگی میں اور بھول چوک میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ ہمیں منافقت سے بچانا, ریاکاری اور دکھاوے سے بچانا, جھوٹ اور خیانت سے بچانا, نگاہوں کی خیانت اور جو دلوں میں چھپی ہوئی بیماریاں, اللہ ان سے بھی بچا لے. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا فرما, جلدی ملنے والی بھی اور دیر سے آنے والی بھی, اور ہر شر سے بچا, جلدی آنے والا یا دیر سے آنے والا. یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب نے مانگی. اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں, اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کریں. اور اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, اور ان اعمال سے بچنا چاہتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. تو ہمیں بچا لے. اللہ ہمیں بخل اور بزدلی سے بچا. یا رب العالمین دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھ. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رضا عطا کر, اور اپنی ناراضگی سے بچانا, عافیت عطا کر اور سزا سے بچانا, اور تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. یا اللہ ہمیں اپنی تعریف کی توفیق عطا فرما, اپنی تسبیح اور حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما. اللہ ذکر اور شکر کرنے والا بنا. یا اللہ اپنی محبت دے دے, نیک کاموں کی محبت دے دے, نیک بندوں کی محبت دے دے. یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھنا, اوپر سے گر کے مرنے سے محفوظ رکھنا, کسی بلڈنگ کے نیچے دب کے مرنے سے محفوظ رکھنا, ڈوبنے سے محفوظ رکھنا, جل کے مرنے سے محفوظ رکھنا, اور شیطان سے محفوظ رکھنا جب وہ موت کے وقت آ کے بہکائے. یا رب العالمین کسی بھی زہریلے جانور کے ڈسنے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمارے دین کی اصلاح کر دے, اللہ ہماری دنیا کی اصلاح کر دے, اللہ ہماری آخرت کی اصلاح کر دے. اللہ ہماری زندگی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنا دے, اور موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے. یا رب العالمین ہمیں نیکیوں کے کاموں میں دوڑ لگانے کی توفیق دے, منکرات سے محفوظ رکھ. یا اللہ مسکینوں کی محبت عطا کر, ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ تو ہمیں اختلافات کے موقع پر ہدایت کا راستہ ہمیشہ دکھانا, اور اختلافات میں نہیں الجھانا. یا اللہ تو ہمیں بچا لے عاجزی اور سستی, بزدلی اور بخل اور انتہائی بڑھاپے سے, سخت دلی سے, غفلت سے, دلوں کے تنگ ہونے سے, ذلت اور ناداری سے, محتاجی سے, کفر سے, تیری نافرمانی اور مخالفت سے, بری شہرت اور ریاکاری سے, بہرا ہونے سے, گنگا ہونے سے, پاگل پن سے, کوڑ سے, اللہ ساری بری بیماریوں سے, کینسر سے, ہارٹ اٹیک سے, اور ان ساری مصیبتوں سے ہمیں بچا کے رکھنا. یا رب العالمین ہر بیمار کو صحت عطا فرما. جتنی بہنیں آئی ہیں ان کو کوئی کسی بھی قسم کی بیماری ہے, چھوٹی یا بڑی, اللہ سب کو صحت عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے ماحول کو ہمارے لیے خوشگوار کر دے.
یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوع بنا دے، ہماری باقی زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرے۔ اللہ تو ہمیں اس کے ذریعے نور عطا کر دے، ہمارے دلوں میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، دنیا میں نور، آخرت میں نور، ہمیں بڑے سے بڑا نور عطا کر۔ اللہ ہمیں اندھیروں سے بچا۔ یا اللہ تو ہماری ہر معاملے میں مدد فرما۔ یا رب العالمین تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے دل کو ہدایت دے، ہماری زبانیں درست کر دے، ہمیں بد اخلاقی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو کینہ ہے، کسی کے لیے بھی کوئی نفرت ہے، اس کو دور کر دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی خیر و بھلائی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اس وقت وفات دینا جب موت ہمارے لیے اچھی ہو، اور اس وقت تک زندہ رہ جب تک زندہ رہنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ اللہ موت کے بعد ایسی نعمتیں عطا کرنا جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ اپنی ایسی رضا سے نوازنا جس میں کبھی ناراضگی نہ آئے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی سے زینت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بہترین دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھی اچھی دعائیں سکھا دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے ہر کام میں آسانی دے، ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں، ہمارے ہر کام میں ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمیں آپس میں محبتیں عطا کر دے، اور ہمارے آپس کے تعلقات درست کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں سلامتی کے رستوں کی طرف دے جا۔ یا اللہ ہمیں اندھیروں سے نجات عطا کر، اللہ ہمیں فحش کاموں سے بچا، کھلی چھپی برائیوں سے بچا۔ یا اللہ ہماری کانوں، نگاہوں، دلوں، ہمارے بچوں، ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہمیں شکر گزار بنا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یا رب العالمین جتنی بہنیں بھی آج آئی ہیں، جو شریک ہوئی، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، جو امیدیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو نیک خواہشات ہیں، اللہ ان کو پورا کر دے۔ اللہ تیرے بندے تیری خاطر یہاں جمع ہوئے، اللہ یہ جو نیت لے کر آئے ہیں اس کو پورا کر دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو نیکی کے رستوں کی ہدایت عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے سارے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں باقی ساری زندگی اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کوشش کو، یہ جو رمضان میں ہم نے تیرا قرآن پڑھا ہے اور جو بھی عبادات کی ہیں، اللہ ان کو قبول کر لے۔ اللہ ان میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے۔ یا اللہ یہ جو دورہ قرآن ہوا ہے اس کو بھی قبول فرما۔ جتنی بہنیں روز بھاگ بھاگ کے آتی رہی ہیں، جو نہیں آ سکی، سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور آئندہ آنے کی اور جمع رہنے کی اس راستے پہ توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کام کو کرنے میں جن لوگوں نے جس طرح مدد کی ہے، جس ٹیم نے اس کو آرگنائز کیا ہے، جن لوگوں نے مال سے مدد کی ہے، جن لوگوں نے اپنا وقت لگایا ہے، دن اور راتیں لگائی ہیں، یا اللہ سب کی کوشش قبول فرما، اور ان سب کو دین پر استقامت عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بہترین زندگی، بہترین موت اور بہترین انجام عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں اس آخری عشر میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ۔ اللہ تو پاکستان کو سلامت رکھ۔ یا رب العالمین تو ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں امن و امان قائم کر دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دے۔ یا رب العالمین اس حال میں تجھ سے ملیں کہ تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا۔ یا اللہ تو آگے کی ہر تکلیف سے محفوظ کرنا۔ اللہ ہم اور حزن، عجز اور کسل، سستی اور بزدلی اور بخل اور قرضے اور لوگوں کے غلبے سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ نعمتوں کے زوال سے بچا لینا۔ اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو باقی رکھنا۔ یا اللہ تو ہمیں عافیت میں رکھنا، ہم سے عافیت کو دور نہ کرنا۔ یا رب العالمین اپنے غصے سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ایسے علم سے بچانا جو ہمیں فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جس کے اندر خشیت اور خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ان دعاؤں سے جو قبول نہ ہو۔ اللہ تو ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ تو ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ
کرنا اور ہمارے لوگوں میں بھی، اور ہمیں کمی نہ دینا اللہ، برے دن سے بچانا، بری رات سے بچانا، بری گھڑی سے بچانا، برے دوستوں سے بچانا، برے ہمسایوں سے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے سارے گناہوں کو، ہنسی مذاق میں کیے ہوئے، سنجیدگی میں اور بھول چوک میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ، ہمیں منافقت سے بچانا، ریاکاری اور دکھاوے سے بچانا، جھوٹ اور خیانت سے بچانا، نگاہوں کی خیانت اور جو دلوں میں چھپی ہوئی بیماریاں اللہ ان سے بھی بچا لے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا فرما، جلدی ملنے والی بھی اور دیر سے آنے والی بھی، اور ہر شر سے بچا، جلدی آنے والا یا دیر سے آنے والا۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب نے مانگی۔ اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں، اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کریں، اور اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور ان اعمال سے بچنا چاہتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو ہمیں بچا لے اللہ، ہمیں بخل اور بزدلی سے بچا یا رب العالمین، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھ یا رب العالمین۔ تو ہمیں اپنی رضا عطا کر اور اپنی ناراضگی سے بچانا، عافیت عطا کر اور سزا سے بچانا، اور تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ یا اللہ۔ ہمیں اپنی تعریف کی توفیق عطا فرما، اپنی تسبیح اور حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما اللہ، ذکر اور شکر کرنے والا بنا یا اللہ۔ اپنی محبت دے دے، نیک کاموں کی محبت دے دے، نیک بندوں کی محبت دے دے یا رب العالمین۔ تو ہمیں ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھنا، اوپر سے گر کے مرنے سے محفوظ رکھنا، کسی بلڈنگ کے نیچے دب کے مرنے سے محفوظ رکھنا، ڈوبنے سے محفوظ رکھنا، جل کے مرنے سے محفوظ رکھنا، اور شیطان سے محفوظ رکھنا جب وہ موت کے وقت آ کے بہکائے یا رب العالمین۔ کسی بھی زہریلے جانور کے ڈسنے سے محفوظ رکھنا یا اللہ۔ ہمارے دین کی اصلاح کر دے اللہ، ہماری دنیا کی اصلاح کر دے اللہ، ہماری آخرت کی اصلاح کر دے اللہ۔ ہماری زندگی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ ہمیں نیکیوں کے کاموں میں دوڑ لگانے کی توفیق دے، منکرات سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ مسکینوں کی محبت عطا کر، ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا کر یا اللہ۔ تو ہمیں اختلافات کے موقع پر ہدایت کا راستہ ہمیشہ دکھانا، اور اختلافات میں نہیں الجھانا یا اللہ۔ تو ہمیں بچا لے عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل اور انتہائی بڑھاپے سے، سخت دلی سے، غفلت سے، دلوں کے تنگ ہونے سے، ذلت اور ناداری سے، محتاجی سے، کفر سے، تیری نافرمانی اور مخالفت سے، بری شہرت اور ریاکاری سے، بہرا ہونے سے، گنگا ہونے سے، پاگل پن سے، کوڑ سے اللہ، ساری بری بیماریوں سے، کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے، اور ان ساری مصیبتوں سے ہمیں بچا کے رکھنا یا رب العالمین۔ ہر بیمار کو صحت عطا فرما۔ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کو کوئی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، چھوٹی یا بڑی، اللہ سب کو صحت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے یا اللہ، ہمارے ماحول کو ہمارے لیے خوشگوار کر دے یا اللہ۔ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، ہماری باقی زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرے اللہ۔ تو ہمیں اس کے ذریعے نور عطا کر دے، ہمارے دلوں میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، دنیا میں نور، آخرت میں نور۔ ہمیں بڑے سے بڑا نور عطا کر اللہ، ہمیں اندھیروں سے بچا یا اللہ۔ تو ہماری ہر معاملے میں مدد فرما یا رب العالمین۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے یا اللہ۔ ہمیں شکر گزار بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے اللہ۔ ہمارے دل کو ہدایت دے، ہماری زبانیں درست کر دے، ہمیں بد اخلاقی سے بچا لے یا اللہ۔ ہمارے دلوں کے اندر جو کینہ ہے، کسی کے لیے بھی کوئی نفرت ہے، اس کو دور کر دے یا رب العالمین۔ تو ہمیں ہر طرح کی خیر و بھلائی عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں اس وقت وفات دینا جب موت ہمارے لیے اچھی ہو، اور اس وقت تک زندہ رہ جب تک زندہ رہنا ہمارے لیے اچھا ہے اللہ۔ موت کے بعد ایسی نعمتیں عطا کرنا جو کبھی ختم نہ ہو اللہ۔ اپنی ایسی رضا سے نوازنا جس میں کبھی ناراضگی نہ آئے یا رب العالمین۔ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ۔ ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی سے زینت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں بہترین دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھی اچھی دعائیں سکھا دے یا رب العالمین۔ تو ہمارے ہر کام میں آسانی دے، ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں، ہمارے ہر کام میں ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اللہ۔ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمیں آپس میں محبتیں عطا کر دے، اور ہمارے آپس کے تعلقات درست کر دے یا رب العالمین۔ ہمیں سلامتی کے رستوں کی طرف دے جا یا اللہ۔ ہمیں اندھیروں سے نجات عطا کر اللہ۔ ہمیں فحش کاموں سے بچا، کھلی چھپی برائیوں سے بچا یا اللہ۔ ہماری کانوں، نگاہوں، دلوں، ہمارے بچوں، ہر چیز میں برکت عطا فرما۔
ہمیں شکر گزار بنا. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا رب العالمین، جتنی بہنیں بھی آج آئی ہیں، جو شریک ہوئی، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، جو امیدیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو نیک خواہشات ہیں، اللہ ان کو پورا کر دے. اللہ تیرے بندے تیری خاطر یہاں جمع ہوئے، اللہ یہ جو نیت لے کر آئے ہیں اس کو پورا کر دے. یا رب العالمین، ہم سب کو نیکی کے رستوں کی ہدایت عطا کر دے. یا اللہ ہمارے سارے دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے. یا رب العالمین، ہمیں باقی ساری زندگی اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کوشش کو، یہ جو رمضان میں ہم نے تیرا قرآن پڑھا ہے اور جو بھی عبادات کی ہیں، اللہ ان کو قبول کر لے. اللہ ان میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے. یا اللہ یہ جو دورہ قرآن ہوا ہے اس کو بھی قبول فرما. جتنی بہنیں روز بھاگ بھاگ کے آتی رہی ہیں، جو نہیں آ سکی، سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور آئندہ آنے کی اور جمع رہنے کی اس راستے پہ توفیق عطا فرما. اللہ اس کام کو کرنے میں جن لوگوں نے جس طرح مدد کی ہے، جس ٹیم نے اس کو آرگنائز کیا ہے، جن لوگوں نے مال سے مدد کی ہے، جن لوگوں نے اپنا وقت لگایا ہے، دن اور راتیں لگائی ہیں، یا اللہ سب کی کوشش قبول فرما، اور ان سب کو دین پر استقامت عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر لے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بہترین زندگی، بہترین موت اور بہترین انجام عطا فرما. اللہ تو ہمیں اس آخری عشر میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ. اللہ تو پاکستان کو سلامت رکھ. یا رب العالمین، تو ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں امن و امان قائم کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دے. یا رب العالمین، اس حال میں تجھ سے ملیں کہ تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا. یا اللہ تو آگے کی ہر تکلیف سے محفوظ کرنا. یا رب العالمین، جنت الفردوس میں ابدی زندگی عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے احرام کے بارے میں پڑھا تھا، اور احرام کہتے ہیں حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے اپنے اوپر کچھ ضروری پابندیوں کو عائد کرنا، حلال اور مباح چیزوں کو حرام کرنا، حج کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور مجازن اس مخصوص لباس کو بھی کہتے ہیں جو حج کا ارادہ کرتے وقت مرد حضرات پہنتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ احرام حج کا ایک رکن ہے، اور اگر کوئی رکن ادا ہونے سے رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہوگی. کیا چیز رہ جائے تو حج نہیں ہوگا یا حج فاسد ہو جائے گا؟ اس میں اگر حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو جان بوجھ کر انسان اپنے لیے حلال کر لے، مثلا شوہر بیوی کا تعلق ہے تو احرام کی حالت میں اگر وہ ایسا کر لے تو اس سے اس کا حج فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. احرام صرف مخصوص لباس پہننا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مخصوص لباس پہنے بغیر میقات سے داخل ہو گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ مخصوص لباس نہیں تو پھر وہ دوسرا بھی پہن سکتا ہے. یہ صرف اس کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن صرف لباس پہننا احرام نہیں، صرف ظاہری طور پر ایک خاص حلیے میں نظر آنا احرام پہننا نہیں، کیونکہ بعض اوقات نیت کے بغیر لوگ گھر سے ہی احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محرم ہو گئے. محرم صرف اس وقت ہوں گے جب وہ میقات پر پہنچ کر نیت کر کے تلبیہ پکاریں گے، تو وہ ایک طرح سے احرام میں داخل ہو گئے. اب اگر کوئی شخص
میقات کراس کر لیتا ہے اور نیت ہی نہیں کرتا، اور ایسے ہی سیر و تفریح کر کے مکہ میں اور عرفہ میں اور منی میں گھوم پھر کے آ جاتا ہے، یا ان خاص دنوں میں نہیں جاتا جن میں جانا چاہیے، تو بھی حج نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ حج سے پہلے یا حج کے بعد میں جب وہاں پر رکتے ہیں تو ان علاقوں میں پکنک کے لیے بھی جاتے ہیں، کیونکہ بہت وسیع علاقے ہیں اور اس میں ہر طرح کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں، تو مکہ کے لوگ وہاں عام دنوں میں پکنک مناتے ہیں۔ اب اگر کوئی اور شخص اسی قسم کا وہاں پر جا کر سیر و تفریح کر کے آ جائے، چاہے وہ کہے کہ میں حج کی نیت سے جا رہا ہوں، تو وہ نیت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حج کس چیز کا نام ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال مخصوص طریقے پر۔ تو احرام اسی طرح ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہم نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بھی پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں کس چیز کی؟ نماز میں داخل ہونے کی۔ اب جب ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، تحریم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے احرام کا مطلب ہے، احرام میں بھی کچھ چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے، اور تحریمہ یعنی اس تکبیر کے بعد بھی کچھ چیزوں کو حرام کر لیا جاتا ہے۔ نماز میں کیا حرام ہے؟ بات چیت کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اور اس قسم کے کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ جب ہم تکبیر تحریمہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص فیز میں داخل ہو گئے۔ بہن ہی اسی طرح حاجی کا بھی احساس اس پہ طاری ہو جاتا ہے کہ جب وہ تلبیہ پکار لیتا ہے یا نیت کر لیتا ہے تو ایک طرح سے وہ عبادت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں اس نے اپنے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام کیا ہوتا ہے، جس میں تربیت کا پہلو کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حلال کو حرام کر لیا ہے تو اسی رب کے حکم سے پھر حرام کو بھی حلال مت کرو۔ اللہ کی اطاعت ہر موقع پر، ہر وقت میں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے، یہ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مقرر میقات زمانی آتی ہے تو اس وقت آپ کھانا پینا بند کر دیتے اور روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے نیت نہ کی ہو تو کیا آپ کا روزہ ہو جاتا ہے؟ سارا دن آپ بھوکے رہیں، یا آدھے دن کے بعد نیت کر لیں اور آدھا دن کچھ کھا پی لیں؟ نہیں، چونکہ ایک ریچول ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص وقت میں آپ اپنے اوپر اللہ کا حلال رزق حرام کر لیتے ہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت پر اس کو حلال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کھانا پینا کیا ایک مباح امر ہے، لیکن روزے کی حالت میں کیا ہے؟ ممنوع ہے، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح شوہر بیوی کا تعلق ایک مباح امر ہے، لیکن احرام کی حالت میں ممنوع امر ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو حج گیا آپ کا، واضح ہو گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے احرام اور پھر ہوتا ہے تحلل۔ تحلل ہوتا ہے احرام سے باہر آنا، اس کے 2 سٹیپ ہوتے ہیں۔ کچھ مناسک ادا کرنے کے بعد انسان کے اوپر باقی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، مثلاً وہ چادریں اتر جاتی ہیں، کپڑا پہن سکتا ہے، بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن بیوی حلال نہیں ہوتی۔ یہ جب تک طواف افاضہ نہیں کر لے گا تو بیوی حلال نہیں ہوگی۔ تحلل ثانی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس میں بھی درجے، اگر شکار کر لیا، مثلاً شکار بھی منع ہے احرام میں، لیکن اگر کوئی شخص شکار کر جائے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ اس کا کفارہ دے گا۔ قرآن مجید میں اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ المائدہ 95۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کے ایسا کرے تو اس کا بدلہ اسی قسم کے جانور کے ذریعے ہوگا، مثل ما قتل من النعم، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 صاحب عدل کریں گے۔ یہ قربانی کعبہ تک پہنچائی جائے گی، کیونکہ دم جو ہے وہ گھر میں نہیں دے سکتے آپ۔ یا اس کا کفارہ کیا ہے؟ مساکین کو کھانا کھلانا، 6 مسکینوں کے کھانے کی بات۔ او عدل ذلک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا۔
لیذوق وبال امری، تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. ٹھیک ہے. تو احرام کی جس پابندی سے حج فاسد ہو جاتا ہے یا حج ہوتا ہی نہیں، وہ ہے نیت. ٹھیک ہے، نیت ہی نہیں کی تو چاہے کپڑے بھی پہنے رکھے، کچھ بھی کر لے، یا حج کے مہینوں میں نیت نہیں کی، یا پھر اس نیت کے بعد اس حالت میں مخصوص عمل نہیں کیے تو حج فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں پارشلی کچھ مسٹیکس ہو گئی ہیں تو اس کا کفارہ الگ الگ بتا دیا گیا، ہر پابندی کا الگ سے. اب حج کی نیت کیسے کی جائے گی؟ حج تمتع کا ارادہ کرنے والے میقات سے لبیک عمرتن کہہ کر صرف عمرہ کی نیت کریں. حج تمتع کی نیت کیسے ہوگی؟ میقات سے صرف عمرہ کی نیت ہوگی، لیکن یہ حج کے مہینوں میں ہوگا. سفر حج کے مہینوں میں ہوگا، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج میں، لیکن میقات سے صرف عمرے کی نیت کریں گے. حج کی نیت سے احرام 8 ذی الحج کو پہنا جائے گا. ٹھیک ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے لبیک عمرتن و حجن. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا حج قران تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج قران میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کا احرام باندھا جائے گا، کیونکہ اس میں عمرہ کر کے احرام کھولتے نہیں، ایک ہی احرام سے باقی ریچولز بھی ادا کیے جاتے ہیں. واضح یا نہیں؟ اور حج افراد والے تو نیت کب کریں گے؟ حج جب شروع ہوگا، اور صرف حج ہی کی نیت کریں گے. حیض میں ہونے کے باوجود خواتین میقات سے عمرہ کے احرام کی نیت کریں گی. پاک ہیں یا نہیں، لیکن میقات پر ہی نیت کرنا ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت امیس نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ لینے کا حکم دیں. احرام حیض اور نفاس دونوں حالتوں میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی باندھا جا سکتا ہے، اور وہ میقات سے ہی باندھنا ہوگا. ٹھیک. تو میقات 2 طرح کی ہوتی ہے، میقات مکانی اور میقات زمانی. میقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپوائنٹڈ پلیس یا اپوائنٹڈ ٹائم. بعض لوگ ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، اللہم انی ارید الحج او العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ الفاظ مسنون نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ لبیک عمرۃ وحجن یا پھر لبیک عمرۃ. اور یہ الفاظ بلند آواز سے دہرائے جائیں گے، واضح، یعنی پروناؤنس کیے جائیں گے. اسی لیے جب ایک شخص نے حج بدل کی نیت اپنے بھائی کی طرف سے کی تو آپ نے اس کو اس سے روکا. جو ہی نیت ہوگی اس کے فوراً بعد تلبیہ پکارا جائے گا. تلبیہ کہتے ہیں لبیک پکارنا، لبیک کہنا. سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک سب پتھر، درخت اور اینٹ، ہر چیز اس کے ساتھ لبیک پکارتی ہے. ہمیں سنائی نہیں دیتی لیکن اس وقت ان کی تسبیح لبیک ہوتی. کتنی فضیلت کی بات ہے کہ سب اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. زمین و آسمان تو ویسے بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کچھ محسوس کیا یا نہیں کیا؟ کیا کیا؟ پھر نہ آپ مسکرائے، نہ آپ نے کوئی دلچسپی ظاہر کی، نہ آپ کو کوئی خوشی ہوئی. جی. جب حاجی یا معتمر تلبیہ پکارتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ حج کا اعلان کر دیں، اس پر لبیک پکارتے ہوئے جب چلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کا ساتھ دیتی ہے اور وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں. یعنی اس کے دائیں اور بائیں زمین کی انتہا تک سب چیزیں ساتھ پکاری ہوتی. فیلنگز ایک دم چینج ہو جاتی ہیں، متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے آپ. جب یہ تلبیہ پکارا جاتا ہے نا تو مجھے اڑتے جہاز اور دوڑتی گاڑیاں اور ان پہ بیٹھے لوگ نظر آتے ہیں. ہر ایک کا امیجنیشن ہوتا ہے نا، تو ایک دم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فلائی کر رہی ہیں چیزیں نا، بھاگ رہے ہیں. اللہ میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں. السلام علیکم. جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے، پہاڑ اور سب تسبیح کرتے تھے. تو ایسے انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کو بھی موقع ملے گا تو ہم لوگ جب لبیک پکاریں گے تو ہمارے ساتھ فرشتے اللہ کرے کہ پکاریں، کیونکہ بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں لیکن باتیں کرتے رہتے ہیں، خوب تلبیہ نہیں پڑھتے. بہت سخت تکلیف ہوتی ہے.
ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ تلبیہ پڑھیں. کبھی سو جاتے ہیں، کبھی اور دنیا کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو اللہ کرے آپ لوگ یاد رکھیں اس کو. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ بِحَمْدِهِ. رَبِّهِ. تو توحید کا اقرار ہے بیسیکلی، جیسے کہتے ہیں نا زبان حال اور زبان قول سے. بالکل کہ انسان عمل بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جا رہا ہوتا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے بیٹھ کے لبیک کہتے رہے اور چلے بھی نہ، اور ایک یہ کہ وہ اٹھ کے جا بھی رہے ہوتے ہیں، دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ پکار بھی رہے ہوتے ہیں. آپ امیجن کریں کسی شخص کو کہ وہ کہے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں، اور پھر آ بھی رہا ہو. دیکھیے چھوٹا بچہ جیسے ماں کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ سین دیکھنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیار سے دوڑ رہا ہوتا ہے، محبت سے دوڑ رہا ہوتا ہے. یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا یہ شوق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ اطاعت کا سفر ہے. اور جب یہ احساس شامل ہو جاتا ہے نا کہ ہر چیز ساتھ ہے، تو آپ کا وہ جو لونلینس ہے نا، اور یہ فیلنگ کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں. اکثر خواتین کو یہ شکوہ رہتا ہے نا، کوئی نہیں ہے ہمارا، ہم مسکین. تو جب اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کی. ایک اور حدیث ہے، ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر قیل بالجنہ قال نعم. جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی جواب ملتا ہے. اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. سوال کیا گیا جنت کی؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت کی. تو جو ہی حج کی نیت کر لیں، لبیک حجن یا لبیک عمرتن، اور سواری پہ سوار ہو جائیں تو تلبیہ شروع کر دیں. میں نے پہلا عمرہ جارڈن سے کیا تھا. جارڈن سے ہم لوگ آئے تھے جدہ جہاز پر. وہ واحد جہاز ایسا تھا جو راستہ بھر تلبیہ سے گونجتا رہا. افسوس یہ کہ وہ سین مجھے دوبارہ نہیں کبھی ملا پاکستان سے جاتے ہوئے. اور وہ میرا پہلا عمرہ تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے ہمیشہ یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جب پاکستان سے جانے کا موقع ملا تو جس بھی جہاز میں گئے، چاہے سعودی ایئر لائن میں، چاہے پی آئی اے میں، چاہے ایمریٹس میں، کوئی تلبیہ پکارتا ہوا نہیں سنائی دیا. شاید پتہ ہی نہیں ہوتا یا کوئی کہتا ہی نہیں. کیونکہ تلبیہ بلند آواز سے پکارنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف بیٹھ کے دل میں ذکر کر لیں. یہ وہ پکار ہے جو اونچی آواز میں ہونی چاہیے. اس لیے اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں. اور جب سارے مل کے پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری تھکن اور کچھ چھوڑنے کی اداسی اور کہیں جانے کی پریشانی، کیونکہ ہر سفر پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ کیا سمیٹوں، کیا رکھوں، کیا لے جاؤں، پھر پیکنگ، پھر لمبی قطاریں، خصوصاً حج کے لیے جب آپ جاتے ہیں اور پھر جہاز میں بیٹھتے ہیں. اور لیکن جب تلبیہ پکارا جاتا ہے تو ہر چیز ایسے لگتا ہے کہ ثانوی ہوگی، سیکنڈری ہوگی، کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. جس بڑے کام کے لیے میں جا رہا ہوں، کسی اور سفر میں تلبیہ وہاں کچھ نہیں پکارا. یہ واحد سفر ہے جو اتنا لائیولی سفر ہے، مگر ہم اس کا حق نہیں دیتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، اور جب وہ ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا. یعنی جو ہی اونٹنی اٹھی تلبیہ شروع ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی، لیکن ذوالحلیفہ میں 2. کیوں؟ قصر. پھر آپ نے رات وہیں گزاری. صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکاری. صحیح بخاری. اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے بس چپ ہو جائے بندہ، اسے مسلسل پکارتے رہنا چاہیے. پھر یہ کہ تلبیہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تکبیر سے کرنا. انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی. پھر آپ ظہر کے بعد اپنی سواری پہ سوار ہوئے. جب وہ آپ کو لے کر مقام بیدا میں سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تکبیر پڑھی. یعنی پہلے یہ پڑھا اور پھر اس کے بعد آگے تلبیہ. جابر کہتے ہیں احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ آواز بلند کی، یعنی تلبیہ پڑھا. تلبیہ کیا ہے؟ توحید کا میسج ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایک بار یہ الفاظ پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہ ولا سمعہ. یعنی جب نیت کی تو یہ الفاظ بھی پڑھے تلبیہ کے ساتھ، اور یہ صرف ایک بار پڑھے. اے اللہ اس حج کو ایسا بنا دے کہ اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو. لا ریاء فیہ ولا سمعہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ریا کہتے ہیں دکھانے کو، کوئی کام کرتے ہوئے دکھانا،
اور سما جب ہو چکے تو اس کے بعد اس کی شہرت کرنا۔ ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل حج کون سا ہے؟ ما افضل الحج؟ قال العج والثج۔ کون سا حج سب سے افضل ہے؟ فرمایا جس میں بلند آواز سے لبیک پکاری جائے اور قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے، یعنی اس میں قربانی بھی ہو۔ خلاد بن صاحب انصاری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ اور دوسرے ساتھ والوں کو حکم دوں کہ تلبیہ کہنے میں اپنی آوازیں اونچی رکھیں۔ کس نے آ کے کس کو کہا؟ جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کس کو حکم دیں؟ صحابہ کو حکم دیں اور اپنے ساتھ والوں کو حکم دیں کہ تلبیہ میں آوازیں اونچی رکھیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا